بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانٹا وائرس بہت تیزی کے ساتھ انسانوں کو ہنٹ کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے، اور اس کو دوسرا کرونا بھی کہا جا رہا ہے۔ ہانٹا وائرس سے کون کون سے ممالک جو ہیں اس وقت متاثر ہیں، اور کیا پاکستان بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، جنوبی ایشیا جو ہے وہ کیا اس کی زد میں آ سکتا ہے؟ یہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، پوری ریسرچ کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم بنگش صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بنگش صاحب، یہ جو ہانٹا وائرس جو ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اس وقت یہ کس کس ملک میں زیادہ ہے، اور اس کی کیا نشانیاں ہیں، اور کیا یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کو بھی شکار کرے گا یا ہم بچے رہیں گے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب۔ میں مرحلہ وار ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اور قوم کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ سر فہرست کیسے آیا، ہارٹ بیٹ کیسے بنا۔ یہ ایک کروز شپ ہے مانگڑ صاحب، ایم وی ہونڈس، جو کہ ایک ڈچ شپ ہے، اور یہ کوئی معمولی شپ نہیں ہے، یہ ایک کروز شپ ہے۔ اور اس میں جو سواری ہے، یعنی اگر آپ اس میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ٹکٹ ہے وہ 14,000 یورو سے لے کر 22,000 یورو تک ہے، یعنی پاکستانی 45 لاکھ سے لے کر 71 لاکھ روپے تک اس کی صرف ٹکٹ ہے۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو کروز شپ ہے یہ ہیوج ہے، اس کے 95 جو ہے نا کیبنز ہیں، اس میں 196 پیسنجرز جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، اور 72 ان کے کرو ممبرز ہوتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ 1 اپریل کو شوایا ارجنٹینا سے یہ نکلتا ہے کروز شپ، اور یہ جو ہے نا انٹارکٹیکا اور ساؤتھ اٹلانٹک اوشن کے جو جزیرے ہیں وہاں تک اس نے جانا تھا مختلف۔ تو ڈیورنگ اسی سارے سینیریو میں اس میں کیا ہوا کہ اکارڈنگ ٹو جو WHO ہے، اس کے اندر 3 لوگ جو ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے رپورٹ کے مطابق اس کروز شپ کے اندر جو ہے نا 3 افراد جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئے، اور اس میں سے ایک جو ہے نا انتہائی سیریس تھا، اور ٹوٹل جو ہے نا 8 کیسز اس میں سے جو ہے نا کوئی غیر معمولی تھے۔ تو اس کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ یہ تو ہنٹا وائرس ہے۔ ہانٹا وائرس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہاں، اب گڈ کویسچن۔ ہنٹا وائرس مانگڑ صاحب ایکچولی یہ 1979 میں نا یہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی جو باؤنڈری ہے نا اس کے اوپر ایک ریور ہے جس کو ہنٹان ریور کہتے ہیں۔ تو 1979 میں وہاں پر یہ فرسٹ ٹائم ایک بیماری جو ہے نا پھیلی، جس کو سائنٹسٹ نے پھر جو ہے نا ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ جی یہ چوہا جو ہوتا ہے نا، ریٹ، ان کے جو فضلہ اور جو تھوک ہوتی ہے، جو سپلٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پھیلتا ہے۔ اچھا، ہوا کے ساتھ پھیلتا ہے اور پھر انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو 1979 میں جو ہے نا یہ چیز سامنے آئی، اور پھر کیا مانگڑ صاحب کی یہ جو ہانٹا وائرس ہے نا اس کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، لیکن وہ قسم جو کہ انسان کو اٹیک کرتی ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کا نام ہے اینڈس وائرس۔ ہنٹائن جو وائرس ہے اس کی ذیلی قسم ہے جس کو اینڈس وائرس کہتے ہیں۔ وہ انسان کے اوپر جب حملہ آور ہوتا ہے، اول تو 5 سے 6 ہفتے اس کی کوئی جو ہے نا علامات ظاہر نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیا ہے، بندہ خود بھی فیل نہیں کرتا، اور بعض اوقات کچھ کیسز میں یہ 8 ویکس تک بھی چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب یہ پلٹ کر وار کرتا ہے انسانی جسم پہ تو وہ 2 قسم کے وار کرتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جی ہنٹان وائرس پلمنری سینڈروم، اور دوسرا رینل سینڈروم۔ یہ جو پلمنری سینڈروم ہوتا ہے یہ لنگ ڈیزیز ہے، یہ پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور جو رینل سینڈروم ہے یہ کڈنی ڈیزیز کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں کسی انسان کے اوپر تو اس کے جو سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں مانگڑ صاحب، بعض کیسز میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا 5 سے 6 ہفتے، اور بعض کیسز میں 8 ہفتوں کے بعد یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے شدید بخار۔ شدید بخار کے بعد جو ہے نا انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا تھکاوٹ رہنا، انسان کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں درد رہنا، اور فلو جو ہے نا شروعات میں معمولی فلو ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ہے نا یہ سیریس ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے مانگڑ صاحب، جس کو سیکنڈ فیز کہتے ہیں، تو اس سیکنڈ فیز میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پلمنری سینڈروم جو ہے نا لنگس کو متاثر کرتا ہے، لنگس میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، لنگس ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں،
اور دوسری قسم رینل سینڈروم یعنی کڈنی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سیکنڈ فیز میں جو اس کا سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے ملٹی آرگن فیلور. انسان کے جسم کے ملٹی آرگن جو ہے نا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ صرف اور صرف موت ہوتا ہے. کرونا وائرس میں جو موت کی ریشیو تھی مانگڑ صاحب وہ 2 سے 3% تھی, تب اتنی دنیا کو اس نے نچایا ہوا تھا. ہنٹان وائرس میں مانگڑ صاحب جو ڈیتھ ریشیو ہے وہ 20 سے 30% ہے. اور اس وقت کن کن ممالک میں؟ ہاں اس وقت جو ہے مانگڑ صاحب دنیا میں کہیں پہ بھی اس کا جو ہے نا کوئی خاص اسپریڈنس نہیں ہے. لیکن جو 2025 تھا اس میں دنیا بھر سے جو ہے نا 1 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے, یعنی چیدہ یورپ اور ایشیا میں زیادہ تر جو ہے نا یہ ہمارے اپنے ادھر. ہاں یہاں سے مختلف جگہوں سے. تو اس کے بارے میں جو WHO کے ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر جیدروس وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ کرونا پینڈیمک بٹ وی شوڈ کیئرفل. یہ کرونا کی طرح ابھی نہیں پھیلا لیکن ہمیں مستقبل قریب میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. یار دیکھیں یہ اس میں جو جس طریقے سے کرونا کو ایک خوف بنا کے پیش کیا گیا, ہاں اب یہ جو بیماریاں جو ہے نا وہ میڈیا اب ان کو بڑھا چڑھا کے بھی اس طرح پیش کرتا ہے. دیکھیں اتنی زیادہ دنیا 6-7 ارب تو آبادی ہے جی, اور مختلف ممالک میں مختلف بیماریاں پھیلی رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی رپورٹ آئی تھی کہ یہاں پہ تیزی سے ایڈز کے مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, لیکن زندگی اور موت تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا. اب دیکھیں نا یہ چوہے سے پھیلتی ہے, چوہے سے طاعون بھی تو پھیلتا ہے نا. تو یہ طاعون اور یہ میرا خیال ہے کہ دونوں خالہ زاد بہن ہیں, یہ دونوں بیماریاں ہیں. مانگڑ صاحب یہ جو آپ نے بات بتائی نا اس سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن جہاں سسپیسیس چیزیں آ جاتی ہیں نا وہ پتہ ہے کیا ہیں, وہ یہ ہے کہ جب میں اس کے اوپر سٹڈی کر رہا تھا تو آپ حیران ہو گئے کہ آج سے 20 سال پہلے امریکہ کی ایک ڈرامہ سیریز آئی تھی جس کا نام تھا دی ایکس فائلز. دی ایکس فائلز میں آج سے 20 سال پہلے جو ہے نا ہنٹان وائرس کا ذکر ہے. اس میں جو کریکٹر ہوتا ہے, جو ہیرو ہوتا ہے, اس کی والدہ اس وائرس سے مر گئی ہوتی ہے اور پھر اس کو ایک سورس آ کے بتاتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو آپ کی والدہ اس وائرس سے مری ہے یہ بایولوجیکل ہے, یعنی یہ جو ہے نا لیبارٹری میوٹیٹ ہے, لیبارٹری میں تیار کردہ ہے. تو وہ ساری یہ ڈرامہ سیریز جو ہے نا اس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے آج سے 20 سال پہلے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہتھیار کے طور پر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے اوپر میں مزید گیا تو مشہور زمانہ سمسم کارٹون, سمسم کارٹون میں باقاعدہ طور پر دکھایا گیا ہے اس کروز شپ کو آج سے 20-25 سال پہلے, اور اس کروز شپ کے بعد انہوں نے دکھایا کہ اس کروز میں جو ہے نا اس کروز شپ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ٹنگ ہے, جو زبان ہے, وہ ایکسٹریم پرپل ہو جاتی ہے, اور پھر نیکسٹ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ آسمان پورا پرپل ہو جاتا ہے. ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کروز شپ میں ابھی 8 افراد کو جو ہے نا ہنٹا وائرس تھا, تو وہ جو سمسم کارٹون ہے ان 8 افراد کی زبان کو پرپل دکھا رہا ہے, اور یہ جو سمسم کارٹون پورے آسمان کو پرپل دکھا رہا ہے, یعنی ان دا فیوچر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے. پھر اس پہ جو دا مشہور زمانہ اکانومسٹ میگزین ہے اس نے اپنی جو پیکٹوریل سیکشن ہے اس میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ, اس کی ویکسینیشن. سیمسنگ کارٹون کی اگر چند ایک پیشن گوئیاں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں, بلنڈر بھی بڑے کیے انہوں نے. اللہ کرے یہ بھی بلنڈر ہو. ابھی نہیں انہوں نے سیمسنگ کارٹون نے کہا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ موت واقع ہو جائے گی, تو وہی تو نہیں ہے. کیا پتہ ان دا فیوچر ہو جائے. نہیں وہ تو اس وقت کہا تھا انہوں نے جب جنگ کے دنوں میں. نہیں یہ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب اپنی پہلی صدر کی جو ٹینیور تھا اس کے بعد بھی جب وہ جا رہے تھے تو اینڈ پہ اس وقت بھی یہ فوٹیجز وائرل ہوئی تھی, تو اب پھر وائرل ہو رہی ہیں. خیر اچھا پھر مانگڑ صاحب جو اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بایولوجیکل ویپنز کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کے ایک تو یہ کہ دنیا کی کچھ سیکرٹ طاقتیں ہیں, جس طرح وہ دی ایکس فائلز میں بتایا گیا کہ وہ اس سیکرٹ طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ وائرس پھیلے. ابھی تک اس کا کوئی جو ہے نا وہ میڈیکیشن نہیں ہے. پھر جب یہ پھیل جائے گا تو اس سے وہ 2 قسم کے فائدے حاصل کریں گے. نمبر 1 فائدہ, پھر وہ خود ہی اپنے ذرائع سے کیا اب تک انہوں نے بنا بھی لی ہو, اس کی جو ویکسین ہے وہ مارکیٹ میں پھینکیں گے, وہاں سے ارب $ڈالر کمائیں گے. جیسے کرونا میں دیکھیں
ڈرایا گیا نا ہمیں. ڈرایا گیا اور پھر اربوں روپے کمایا گیا. ہاں جی. اچھا پھر اس کے بعد ورلڈ پاپولیشن. اب یہ جو سیکرٹ طاقتیں ہیں ان کا یہ نظریہ, ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے, یہ ان کا یہ ہے کہ بھئی یا تو جنگیں کراؤ دنیا میں, یا بایولوجیکل ویپنز کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا جتنی زیادہ مار سکتے ہو مارو, تاکہ ہم ون ورلڈ آرڈر قائم کرنے میں ہمیں آسانی ہو. تو اس میں اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں مانگڑ صاحب, ایک تو یہ ہے نا کہ ہم احتیاط کریں گندگی سے, ناپاکی سے, اور جو ہے نا اپنی امیونٹی اسٹرانگ رکھیں. لیکن اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں, کیونکہ کرونا وائرس میں پوری دنیا نے بڑا نقصان اٹھایا. پاکستان میں آپ نے دیکھا نا کہ دنیا کی طاقتیں حیران ہو گئی کہ یہ کیسی قوم ہے, ماسک یہ نہیں پہنتی, جرمانہ عائد کیا تھا کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس پہ جرمانہ ہوگا, اور جو ہے نا اس کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے کرونا میں سب سے بہترین سروائیول قوم سامنے آئی. تھوڑا سا اور میڈیا نے اس کو اچھالا تو چوہے ہم بہت زیادہ مار دیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان میں, اچھا یہ جو ہنٹا وائرس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتا ہے, تو ہمارے پاکستان میں آپ ریسٹورنٹس کے حالات دیکھ لیں, چوہوں کی برمار پڑی ہے. گھر دیکھ لیں, گھروں میں چوہوں کی برمار پڑی ہے. تو ہم کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ ایک بار تباہی آئے تو پھر ہم پریکاشن شروع کر دیں. گھر والے تو چلے وقتاً فوقتاً کرتے ہی رہتے ہیں چوہوں سے پاک کرنے کی کوششیں. ریسٹورنٹس والوں کو چاہیے, بڑے بڑے ہوٹلز کو چاہیے, موٹیلز کو چاہیے کہ وہ اب اس دنیا میں اس والے خطرے کو سمجھے کہ اب کروز شپ کے اوپر یہ 8 کیسز آئے, لیکن کروز شپ میں مانگڑ صاحب چوہوں کے آثار ہی نہیں ملے, یعنی کروز شپ میں کوئی ایک چوہا ہی نہیں تھا. پھر اب دیکھیں نا یہ. ہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے سے کچھ ایسے پیسنجرز جن کو یہ وائرس میوٹیٹ ہوا تھا وہ اس میں سفار ہوئے, یا پہلے سے کچھ چوہے اس میں اپنی واردات چھوڑ کے نکل گئے اور وہ باقی اس سے متاثر سکرپٹڈ ہے کام لگ رہا ہے. ہاں تو اس پہ جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز جیسے میں نے پہلے صفائی ہے اور اپنی ایمان کو مضبوط رکھے. تو انشاءاللہ اس سمیت بہت سارے جو ہے نا بایولوجیکل ویپنز مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر یہ اپلائی کریں گے تو اس سے بچنے کے یہی 2 طریقے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین, ہانٹا وائرس جو ہے وہ ایک نئی بیماری کا نام لیا جا رہا ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کرونا کے حوالے سے بھی ایسے ہی ڈر خوف پیدا کیا گیا تھا, اور اب ہانٹا وائرس کے حوالے سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف اوقات میں جیسے اب بڑی عید آ رہی ہے, ایک وہ جانوروں سے بیماری لگتی ہے, وہ ایک خاص قسم کے چیچڑ سے وہ بیماری لگتی ہے, اس کا بھی بڑا خوف پیدا کیا جاتا ہے. پھر ڈینگی تو خیر راول پنڈی, اسلام آباد اور لاہور بڑے شہروں میں خوفناک تباہی مچاتا ہے. اللہ سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.